حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اما بعد فقال المعصوم اطاعت الوالدین اطاعت اللہ سوا علماء افاضل صاحبان نظر حضور تشریف فرما ہے، لیکن یوتھ کو خطاب کرنے کے لیے اس حدیث مقدسہ کو موضوع صحبت قرار دیا، اور الحمدللہ چاہے وہ نظم کی صورت میں ذکر اہل بیت ہو چاہے نظم کی صورت میں ہو رہا ہو، بس اس پر نظر رکھیے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ اگر وہ خوش ہیں تو سب کچھ ہے، اور اگر وہ راضی نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ رضوان گرامی 17 سال کی خطابت میں 17 مرتبہ بھی اشعار نہیں پڑھا انہوں نے ممبر سے، اس لیے کہ خطابت کی خامی ہے اشعار کا پڑھنا، اشعار کا سہارا لے کر خطابت کو چلانا یہ خطابت کی خامی کو ہوتا ہے۔ 17 سال کی خطابت میں 17 مرتبہ اشعار نہیں پڑھے، لیکن چونکہ پہلی مرتبہ آپ کی بستی میں آیا ہوں شعر پڑھنے کی وجہ سے نہیں آیا، لیکن مقصد یہ ہے کہ جو ماحول بنا ہوا ہے، جو چیزیں چل رہی ہیں وہ تعلیم کے متعلق چل رہی ہیں۔ اگر زندگی کے اندر تعلیم کو ہم سے جدا کر دیا جائے تو ایسا ہے جس طریقے سے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج انسان دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، دنیا میں یہی تو ہو رہا ہے کہ انسان دنیا میں پلاٹ لینے کی گفتگو کر رہا ہے، اولاد سے بھی کہتا ہے وہاں پلاٹ لے لو، یہاں پہ پلاٹ لے لو، یہاں پہ پلاٹ لے لو، جس کا جتنا علم ہے وہ وہاں پہ پلاٹ لینے کی بات کر رہا ہے۔ ایک انسان وہ بھی ہے اس زمین پہ بیٹھ کر کے چاند پر پلاٹ، جس کی نظر چاند پر ہے وہ بھی اسی پروینس کا رہنے والا ہے، اور جو یہ سوچ رہا ہے کہ مراد آباد میں، لکھنؤ میں، نوئیڈا کے اندر، ممبئی کے اندر پلاٹ خرید لیا جائے، وہ بھی اس کو رہے اس پر زندگی گزار رہا ہے۔ کا فرق دونوں میں کیا ہے؟ کا فرق نظر کا نہیں ہے، فرق نظریے کا ہے۔ بھائی نظریں دھوکہ کھاتی ہے، بدلتی رہا کرتی ہیں، لیکن جب نظریہ اہل بیت آ جایا کرتا ہے تو انسان چاند کی تمنا نہیں کیا کرتا، اس کے ذہن میں یہ آیا کرتا ہے کہ میں ان کو مانتا ہوں، اشارہ کرتے تو اسے دوستوں میں تو چونکہ اس بستی کا تعلق علم سے جڑ گیا ہے، علماء کی کاوشیں، آپ مومنین کی کاوشیں، سب کاوشیں کر رہے ہیں الحمدللہ، علم کی طرف نئی نسل کو رجوع کرانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ چراغ ہیں کہ جس طریقے سے جنریٹر کا کام ہے والدین کا، اور جو ہے چراغ جو بچے نظر آ رہے ہیں اس کے اندر جو فیول استعمال ہوتا ہے پیٹرول، اس کا نام ہے ایجوکیشن۔ ایجوکیشن ہوگی تو بلب بھی جلے گا اور پنکھا بھی چلے گا۔ جس طریقے سے اگر ہم جنریٹر سے پیٹرول کو ختم کر دیں تو الیکٹرسٹی گم ہو کر کے رہ جائے گی، نہ ایک پنکھا گھومتا ہوا نظر آئے گا، نہ ایک بلب روشنی دیتا ہوا نظر آئے گا۔ بس یہی کام ایجوکیشن کا انسان کی زندگی میں ہے۔ اگر یہ ایجوکیشن انسان کی زندگی میں آ جائے تو اسے منزل کمال پہ پہنچا دیا کرتی ہے۔ یا میں بدلوں کہ جب ایجوکیشن حقیقی صورت کے اندر یقین کی منزل میں آ کر کے کھڑی ہوتی ہے تو کربلا میں حور علیہ السلام بن جایا کرتی ہے، لیکن جب ایجوکیشن حقیقت سے دور ہو جایا کرتی ہے تو حرملہ بن کر کے دفن ہو جایا کرتی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ کربلا کے اندر دونوں تصویریں ہیں، حر بھی ہے اور حرملہ بھی ہے۔ تو یہ مجلسیں کیا ہیں؟ یہ مجلسیں کیا ہیں؟ یہ مجلسیں کربلا ہے۔ بس اسی مناسبت سے ان شعروں کا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں گیس میں تہذیب بھی سوارے ہیں۔ مصروں کی نزاکت آپ نہ سمجھے گے تو کون سمجھے گا؟ ہمیں گیس میں تہذیب بھی سوارے ہیں اور فراز دار پہ بھی تذکرے ہمارے ہیں۔ یہ آپ کی قوم کی تاریخ آپ نہ یاد رکھیں گے تو کون یاد رکھے گا؟ ہمیں گیس میں تہذیب بھی سوارے ہیں اور فراز دار پہ بھی تذکرے ہمارے ہیں۔ ہمیں علم و ادب کو حیات بخشی ہے، یہ مجلسیں نہیں تعلیم کے ادارے ہیں۔
والدین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. یہ سوال اس جگہ پہ کیا گیا اور اس حدیث کو اس جگہ پہ بیان کیا گیا کہ دنیا کی سب سے عظیم اور منفرد یونیورسٹی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے قائم کی. یہ دنیا کی سب سے عظیم اور سب سے منفرد یونیورسٹی ہے جو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے قائم کی ہے. دیکھیے باتیں بیان کرنا اور ہے اور میں اپنے لفظوں کا نہیں حرفوں تک کا ذمہ دار ہوں. جو لفظ سرو کر رہا ہوں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے, منطق ہے. یہ سب سے عظیم اور سب سے منفرد یونیورسٹی ہے. آپ کہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا جب سے بنی تب سے لے کر آج تک ایک سے ایک یونیورسٹیز کا قیام ہوتا رہا اور دنیا کے اندر جو ٹیکنالوجی اور انفارمیشن اور سائنس کے اعتبار سے آج یونیورسٹیز پائی جاتی ہیں ایسی یونیورسٹیز پہلے نہیں پائی جایا کرتی تھی. آپ نے کیسے دعویٰ کر دیا کہ دنیا کی سب سے عظیم اور سب سے منفرد انفرادیت رکھی ہے یونیورسٹیز کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے جو آپ کی خدمت عالیہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں جتنی بھی اسکول کالج یونیورسٹیز پائی جاتی ہیں ان میں ایک بیسک رول ہوتا ہے اور بیسک رول یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو میتھ پڑھنے کا شوق ہے تو اس کے لیے میتھ کا پروفیسر لایا جاتا ہے. اگر کسی کو کیمسٹری سیکھنا ہے تو اس کو کیمسٹری کا پروفیسر پڑھانے کے لیے دیا جائے گا. اگر کسی کو ایتھکس پڑھنا ہے تو ایتھکس کا پروفیسر لایا جائے گا. اگر اس کے علاوہ کوئی انگلش یا کوئی بھی لینگویج ملٹیپل لینگویج سیکھنے کے شوقین اگر مختلف زبانیں سیکھنا چاہتے ہیں تو جس زبان کا ایکسپرٹ ہوگا وہ اسے پڑھائے گا کہ جو سیکھنا چاہتا ہے. بھائی دنیا کی ہر یونیورسٹی کے اندر کیا فرق ہے؟ دنیا کی ہر یونیورسٹی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو پڑھانے والا ایک الگ ایکسپرٹ رکھا جاتا ہے. اب دنیا کی یونیورسٹیز اٹھا کر کے دیکھ لیجئے جتنے سبجیکٹ ہیں اتنے پڑھانے والے ہیں. یہ دنیا کی عظیم اور انفرادیت رکھنے والی واحد یونیورسٹی ہے. پڑھنے والے مختلف سبجیکٹس کے ہیں, پڑھانے والا ایک امام جعفر صادق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھے محمد علیہ نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی, یہ اس یونیورسٹی کے اندر جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ہر مذہب کے ہیں, ہر فرقے کے ہیں, لیکن امام کی نظر میں تفرقہ نہیں ہے. ممبر پہ جب آپ آ جائیے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کا مذہب مت پوچھئے, کاسٹ مت پوچھئے, ریلیجین مت پوچھئے, اس کے اوپر کوئی فرق زبانوں کا مت لائیے, خطے کے اس سے سارے اعتراضات ہٹا دیجئے. صرف یہ دیکھیے سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے, آپ کو جواب دینا ہے. بھائی ممبر کا کام یہی کا ہے, امام بھی یہی کر رہے ہیں. امام کی شان کیا ہے کہ سوال کرنے والے مختلف سبجیکٹس کے ہیں اور وہ مختلف علوم کے سوالات کرنے جاتے ہیں. خدا آپ کو توفیق دے کہ اگر آپ دنیا میں کہیں زیادہ بھی ٹور نہیں کیا ہے تو کم سے کم پٹنہ لائبریری کے اندر جائیے, اور جب آپ پٹنہ لائبریری کے اندر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو فادر آف ماڈرن کیمسٹری جیبر کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی 2.5 پیج کی ایک چھوٹی سی بک ہے. آپ کہیں گے کیا 2.5 پیج کی بک ہوا کرتی ہے؟ جب ایک لفظ میں PhD میں جایا کرتی ہے تو 2.5 پیج کی بک کیسے نہیں ہو سکتی؟ 2.5 پیج کی بک کی بک نام دیا گیا اس 2.5 پیج کو. صرف 2 اور آدھا صفحہ لکھا ہوا ہے. کس کا؟ فادر آف ماڈرن کیمسٹری جیبر کا. وہ جیبر نے جو چیز سیکھی وہ چھٹے امام سے سیکھی. امام کے یہاں پر جیبر بھی ہیں, انگریزوں نے انہیں جیبر کہا, ان کا نام حقیقت میں علی جابر ہے. اور جو قانون جو 8th کلاس کے اندر بچے پڑھتے ہیں جسے ہم الجبرا کہتے ہیں, صلوات پڑھ محمد علیہ. ایک مرتبہ اور درود بھیج محمد علیہ. ایک مرتبہ اور درود بھیج محمد علیہ. تو یہ جو 8th اسٹینڈرڈ کے اندر ہمارے
الجبرا کا قانون آ گیا ہے. جو CBSE ICSE بورڈ کے بچے پڑھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ الجبرا کسے کہتے ہیں. الجبرا کہتے ہیں سپوز دیٹ. ہوتا نہیں ہے، مان لیا جاتا ہے. مثلا 2 کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں 1 1 2، 4 کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں 2 2 4. لیکن اگر کوئی کہے 19 کو ڈیوائڈ کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ تو اس میں سپوز دیٹ کہہ کر کے 1 مان لیا جائے گا، 20 بنا کر کے اسے ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. اس قانون کو کہا جاتا ہے الجبرا. الجبرا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک قانون دیا جابر نے. جابر کون ہے؟ علی جابر. چونکہ جابر نے فٹ نوٹ لگایا جب اس قانون کو بتایا کہ یہ قانون میں نے حضرت علی سے سیکھا. جو قانون علی سے سیکھا، اس لیے اس کے سامنے علی کی جگہ انگریزوں نے ال کر دیا اور جابر کو جبرا بنا دیا. تو یہ قانون علی اور جابر سے ہوتا ہوا دنیا تک پہنچا، اس لیے اس کا نام الجبرا پڑ گیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بیٹھا ہوا ہے، کوئی کیمسٹری سے ریلیٹڈ کوشچن کر رہا ہے، کوئی ایتھکس ہے، کوئی میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ کوشچن کر رہا ہے. ہر طرح کا سوال آتا جا رہا ہے. ایک شخص کھڑا ہو کر کے ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہتا ہے فرزند رسول میرا بھی ایک سوال ہے. مولا مسکرا کر کے پوچھتے ہیں کہ بتا تیرا کیا سوال ہے. چونکہ مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے اور اطاعت والدین کی عظمت کو واضح کرنا ہے کہ اطاعت والدین کی عظمت کیا ہے. کیا ہم ان کے کیے ہوئے کا بدلہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو عزیزان گرامی ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہتا ہے کہ فرزند رسول میرا ایک سوال ہے، مجھے بھی جواب دے دیجئے. امام مسکرا کر کے کہتے ہیں تو اپنا سوال پیش کر. وہ کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اطاعت والدین واجب ہے، والدین کی خدمت کی جائے اور والدین نے ہماری تربیت کرتے ہوئے ہماری بھی خدمت انجام دی. مولا یہ بتائیے کہ جب میں چھوٹا تھا میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری ماں نے دوسرے گھروں میں کام کر کے میرے پیٹ کو پالا اور اب میں جوان ہو گیا ہوں. اور جب میں جوان ہو گیا ہوں میری ماں ضعیفہ ہو گئی ہے اور وہ اتنی ضعیفہ ہے کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی. مولا اس کی خدمت میں اس انداز سے کرتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری ماں اول شب میں پانی طلب کر لیتی ہے، بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، اور میں کوزہ آب لے کر کے اس کے سرانے جب تک پہنچتا ہوں تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. مولا کبھی کبھی صبح کا اجالا نمودار ہو جاتا ہے، لیکن پانی کا کوزہ لیے میں اس کے سرانے اس لیے کھڑا رہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو میری ماں جاگ جائے، اسے پیاس کا احساس ہو، پانی طلب کرے اور میری کہیں آنکھ نہ لگ جائے. میں اس طریقے سے اس کی خدمت انجام دے رہا ہوں. مولا میری ماں نے میری خدمت کی، بہت مشقتوں سے مجھے پالا، لیکن میں بھی مشقت انجام دے رہا ہوں. اور میری مشقت کا عالم یہ ہے کہ اول شب سے لے کر صبح کے اجالے تک اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پانی کا کوزہ لیے وہ اس کے سرانے کھڑا رہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے پیاس کی طلب ہو، پیاس بجھ نہ پائے اور میں نیند کی آغوش میں چلا جاؤں. بس مولا میرا ایک سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے جو میری ماں نے عمل انجام دیا اس کی جزا اور جو میں نے عمل انجام دیا اس کی جزا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ امامت مسکرا کر کے کہتے ہیں کہ تم نے حدیث نہیں سنی انما الاعمال بالنیات. عمل خود کچھ نہیں ہے بلکہ عمل کے انحصار نیت پر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا اور جیسا عمل ہوگا ویسی اس کو جزا مل جائے گی. فرزند رسول آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں تو صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری ماں کے عمل کی جزا اور میرے عمل کی جزا کیا دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ مولا نے مسکرا کر کے پوچھا بتا کیا موت اور زندگی برابر ہو سکتے ہیں؟ مولا نے مسکرا کر کے پوچھا بس یہ بتا کیا موت اور زندگی برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا فرزند رسول ابھی بھی مسئلہ واضح نہیں ہوا. مولا نے مسکرا کر کے کہا کہ دیکھ جب تیری ماں تیری خدمت کر رہی تھی اس کے ذہن کے اندر تیری زندگی کا تصور تھا اور جب تو اس کی خدمت انجام دے رہا ہے تو موت کا تصور لے کر کے خدمت انجام دے رہا ہے کہ چند دن کی مہمان ہے جتنا خدمت ہو سکے کر لی جائے. چونکہ اس کے ذہن کے اندر
نیت زندگی کی تھی اور تیرے عمل میں نیت موت کی ہے. جس طریقے سے موت اور زندگی برابر نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے تیرے عمل کی جزا اور تیری ماں کے عمل کی جزا برابر نہیں ہو سکتی. ہاتھوں کو جوڑ لیتا اور ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہتا ہے کہ فرزند رسول مسئلہ سمجھ میں آ گیا. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اطاعت والدین اللہ کی اطاعت ہے, اس کے اوپر کچھ اور روشنی چاہتا ہوں. مولا نے فرمایا کہ بتا کیا پوچھنا چاہتا ہے. کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ میرے والدین مسلم نہیں ہیں. یبن رسول اللہ میرے والدین مسلم نہیں ہیں. تو امام کی آواز آئی کہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کافر بھی ہیں تو ان کا احترام کیا جائے گا. یبن رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اکرم الضیف ولو کان کافرا, تم مہمان کی مہمان نوازی کرو اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو. اگر مہمان آپ کے دروازے پر آ گیا تو اس کے لیے دسترخوان سجا دیا جائے, اس کی خدمت میں رہا جائے, یہ نہ دیکھے کہ کون سے مذہب کا ہے. اس لیے کہ مرسل اعظم نے فرمایا کہ مہمان اپنا رزق خود لے کر کے آتا ہے اور جب آپ کے دسترخوان سے اٹھتا ہے تو آپ کے گناہوں کو معاف کراتا ہوا اٹھتا ہے. اکرم الضیف ولو کان کافرا, اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو. تو اگر کافر مہمان آ جائے تو آپ کے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے, تو اگر کوئی مومن مہمان آ جائے. دوسری منزل یہ ہے کہ الجار ولو کان کافرا, پڑوسی ہے اگرچہ کافر کیوں نہ ہو. یبن رسول اللہ پڑوسی کسے کہا جائے گا؟ کہا جہاں پہ رہتے ہو 40 گھر دائیں کاؤنٹ کرو, 40 گھر بائیں گنو, 40 گھر پیچھے گنو, 40 گھر سامنے گنو. یہ 4 چوک 16 160 بیٹھتے ہیں. 160 گھر پڑوسی کے ہیں, اگرچہ کافر کیوں نہ ہو ان کا احترام کرو. اور پھر آواز دی, صرف احترام نہیں ہوگا. اگر کوئی مسلمان کھانا کھا کر کے سو جائے اور کوئی پڑوسی بھوکا رہ جائے تو اسلام کی نظر میں وہ مسلمان نہیں بچتا. امام آواز دیتے ہیں کہ مسلمان کا تو پیٹ بھر جائے گا لیکن اسلام بھوکا رہ جائے گا. تو اس کا مطلب 2 منزلیں ہوئی. ایک مہمان اگرچہ کافر ہو احترام کیا جائے گا, دوسرے پڑوسی کا احترام ہوگا اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو. تیسرے فرمایا اطاعت الوالدین اطاعت اللہ ولو کان کافرا, اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو والدین کی اطاعت واجب ہے. ایک شخص کھڑا ہو کر کے کہتا ہے فرزند رسول اگر کافر والدین ہو اور حکم خدا سے ان کا حکم ٹکرانے لگے تو مسکرا کر کے جواب دیا کہ جب تک اللہ کے حکم سے ان کا اطاعت نہ ٹکراتی ہو تو اطاعت والدین واجب ہے, لیکن جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو اللہ کے سامنے سجدہ ضروری ہے. تو یہ 3 منزلیں بتائیں کہ جہاں پر اطاعت والدین ضروری ہے. شخص آتا ہے آ کر کے سوال کرتا ہے مولا پریشان ہوں, بہت زیادہ پریشان ہوں, کیا کروں؟ مولا نے کہا کہ اطاعت والدین انجام دے. کہتا ہے کہ مولا غربت میں ہوں, مولا نے فرمایا کہ اطاعت والدین انجام دے. مولا مقروض ہوں, کہ اطاعت والدین انجام دے. 7 مرتبہ سوالات دہراتا رہا. امام کا جواب ایک ہے, اطاعت والدین انجام دے. دوسرے اسٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے کہ فرزند رسول یہ مشکلات مختلف بیان کر رہا ہے, آپ جواب ایک دے رہے ہیں کہ مشکل کا حل اطاعت والدین ہے. مولا نے کہا کہ تم اس دنیا کی مشکل کی بات کر رہے ہو, اطاعت والدین اس عظمت کو کہتے ہیں جو اس دنیا کی مشکل کو بھی حل کرتی ہے, اس دنیا کی مشکل کو بھی حل کرتی ہے. محمد تو یہ ہے اطاعت والدین کی منزل. پھر ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے آ کر کے کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے آپ نے والدین کا لفظ استعمال کیا, والدین کے اندر 2 ہوتے ہیں, ایک والد دوسرے والدہ, ایک باپ ایک ماں. تو ایک مرتبہ فرمایا پہلے ماں کا احترام کرو. کہا مولا پھر ماں کا احترام کرو. پھر تیسری مرتبہ کہتا ہے مولا پھر کس کا احترام کرے؟ کہا پھر ماں کا احترام کرو. کہا مولا بات سمجھ میں نہیں
نہیں آئی. 3 مرتبہ احترام پوچھا, اپنے ماں کا احترام فرمایا. مولا نے جواب دیا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت کو کہیں اور تلاش نہ کرو بلکہ ماں کی اطاعت کے اندر تلاش کرو. اب 4تھی مرتبہ کہتا ہے کہ مولا اب کس کا احترام کریں؟ فرمایا اپنے باپ کا احترام کرو. مولا کیا باپ کا احترام بھی ضروری ہے؟ ایک مرتبہ فرمایا الوالد باب الجنہ, باپ جنت کا دروازہ ہے. مولا ماں کی عظمت یہ ہے, باپ کی عظمت یہ ہے. کہا ہاں باپ کی عظمت 4تھے نمبر پہ ضرور ہے, لیکن کیا کوئی بغیر دروازے کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ جب کوئی بغیر دروازے کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو بغیر علی باب شہر علم رسول خدا تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اب قرآن کریم سے پوچھئے کس طریقے سے احترام کرے, کیا کرے, کیا ان کی عبادت کرنے لگے؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں, ان کی عبادت نہیں کی جائے گی. بس وبالوالدین احسانا, ان کے ساتھ حسن سلوک برتاؤ اچھا رکھنا. یہ احسان اردو کا احسان نہیں ہے کہ احسان سمجھ کر کے احسان کرنے لگے انسان. والدین کے ساتھ احسان ہو ہی نہیں سکتا اردو والا. ان کے لیے حسن سلوک اچھا رکھنا. مولا کس طریقے سے حسن سلوک؟ تو آواز آئی کہ تمہاری کوئی بھی نماز قابل قبول نہیں ہوگی جب تک اپنے والدین کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر کے نماز میں دعا نہ کر دو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آپ نے بہت آسانی سے سن لیا. اصل میں میرا انداز یہ ہے کہ میں چیخنے سے زیادہ اپنی دلیلوں کو بلند کرنا چاہتا ہوں. آوازوں کو بلند کرنا اور ہوتا ہے اور دلیلوں کو بلند کرنا اور ہوا کرتا ہے. بھائی قنوت میں اگر آپ نے اپنے والدین کے لیے دعا نہ کی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی نماز قبول نہیں کریں گے. آپ نے نماز تو پڑھ لی, قنوت میں والدین کے لیے دعا نہیں کی, تو مرسل اعظم جس نے یہ دین سمجھایا, نماز سمجھائی, وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ اس نماز کو قبول نہیں کر سکتا. کا وجہ کیا ہے؟ کہ یہ بغیر والدین کے آ رہی ہے. یہ نماز بغیر والدین کے آ رہی ہے. اور قرآن کے لفظ کیا ہے؟ یہی تو آپ کا امتحان ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, پروردگار ان دونوں پر اس طریقے سے رحم کرنا جس طریقے سے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا. نہیں, بات بے شک پہ تمام نہیں ہونی, بلا شک پہ جا کر کے رکے گی انشاءاللہ. اور قرآن کریم کی اس آیت سے ایک نیا گوشہ آپ کی خدمت عالیہ عرض کرنے چاہ رہا ہوں. کیا فرمایا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اللہ نے اپنے کو کہا, اور اسی قرآن کی آیت میں رب والدین کو کہا. اب مفسرین سے پوچھیں کہ رب کے معنی کیا ہے؟ کہ رب کے معنی خالق کے ہیں, رب کے معنی رازق کے ہیں, رب کے معنی محافظ کے ہیں, رب کے معنی تربیت کرنے والے کے ہیں. اتنے تو معنی آپ کی خدمت میں عرض کر دیے, نہ جانے رب کے کتنے معنی ہیں. اور یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رب ارحمہما, اللہ کے لیے لفظ رب کا استعمال کیا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, والدین کے لیے رب کا استعمال کیا. کسی مفتی کی آواز نہ آئی, کوئی فتویٰ نہیں آیا بدعت یا شرک کا کہ اللہ کو بھی رب کہہ دیا, بندے کو بھی رب کہہ دیا. یہ جملے بدل کر کے کہوں کہ کسی کا کوئی فتویٰ نہیں آتا, اگر اللہ کے ساتھ غیر معصوم کو رب کہہ دیا جائے. اب اگر کوئی معصوم ذات روبہ کے منبر سے کہے انا وحید, انا امین, انا خالق, انا مخلوق, انا رازق, انا مرزوق, صلوات پڑھ محمد علیہ.
جو اللہ کے لیے ہوا تو کسی مفتی کا فتویٰ نہیں آتا, کسی مسلمان کا اعتراض نہیں ہوتا, لیکن اگر علی کے لیے لفظ نام استعمال کر دیا جائے تو سارے کے سارے سوالات سر اٹھانے لگتے ہیں. یہ مفتی کو علی سے کون سی دشمنی ہے؟ یہ کون سا اعتراض ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. مولا اور کیا کرے؟ آواز آتی ہے کہ دیکھو والدین میں ماں کا احترام اس لیے زیادہ رکھا چونکہ ماں سب باتیں سفر زیادہ برداشت کرتی ہے. آپ کی زندگی کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے ماں زیادہ مشکلیں برداشت کرتی ہیں, لیکن باپ کم مشکلیں برداشت کرتا ہے. ہم مرد بیٹھے ہوئے مجلس کے اندر تعجب تو ہونا ہی چاہیے. کیا آپ باپ کو کم کیے دے رہے ہیں اور ماں کی چیزوں کو بڑھائے دے رہے ہیں؟ آپ کی وجہ کیا ہے؟ بھائی یہ میں نہیں بڑھا رہا ہوں, یہ اسلام کہہ رہا ہے کہ ماں کی منزل باپ سے زیادہ ہے. پوچھا معصوم سے کہ وجہ کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا چونکہ باپ دنیا میں آنے کے بعد بچے کے اوپر احسان کرتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, مشکلات سے دوچار ہوتا ہے. کب؟ جب بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے, لیکن ماں دنیا میں آنے سے پہلے بچے کے لیے اور زیادہ صعوبات برداشت کرتی ہے. اس کا مطلب قانون یہی تو بنے گا کہ جو اس دنیا میں آنے کے بعد احسان کرے احترام اس کا بھی ہوگا, لیکن زیادہ احترام اس کا ہوگا کہ جس نے دنیا میں آنے سے پہلے بھی صعوبات زندگی برداشت کی ہو. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے اعلان رسالت کے بعد رسول کے ساتھ یہ کیا, رسول کے ساتھ وہ کیا, رسول کے ساتھ یہ احسان کیا, رسول کے ساتھ یہ احسان کیا, تو اس سے صرف یہ پوچھ لینا ارے بھائی ٹھیک ہے آپ نے کیا, لیکن اعلان رسالت کے بعد کیا. لیکن ابو طالب سے کہتے ہیں کہ اعلان رسالت سے پہلے کفارت کرتا ہے, اعلان رسالت کے بعد حفاظت کرتا ہے. سلام پڑھ دے محمد و آل محمد. لوگ زیادہ تر شب جمعہ کے اندر قبرستان میں جاتے ہیں کہ نہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ شب جمعہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا جائے. بھائی یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہی قوم نہیں بلکہ امت مسلمہ میں زیادہ تر فرقے مانتے ہیں کہ ایصال ثواب ہونا چاہیے. مجلس کا جو عنوان پوسٹر بنا اس میں بھی لکھا ہوا ہے مجلس ایصال ثواب, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مجلس ثواب بھی ہے اور مجلس ایصال ثواب بھی ہے. مجلس ثواب کیسے ہے؟ جو مومنین دامے درہمے سخنے یا کسی بھی عنوان سے شریک مجلس ہوتے ہیں ان کے لیے مجلس ثواب بن جایا کرتی ہے, اور جس کے لیے یہ مجلس ایصال ثواب کے لیے منعقد ہوتی ہے اس کے لیے ایصال ثواب بن جایا کرتی ہے. لیکن امت مسلمہ کا ایک فرقہ کہتا ہے کہ جناب وہ تو مر گئے, جب مر گئے تو پھر پہنچانا کیسا, ان تک پہنچتا نہیں. لیکن یہی فرقہ جب ہم لعنت بھیجتے ہیں تو کہتا ہے کہ لعنت مت بھیجیے. میں نے کہا بھائی جب وہ مر گئے پہنچتی کہاں ہے؟ اچھا لعنت ہو تو پہنچ جائے, رحمت پہنچ نہ پائے. بس اس سے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے جو لعنت کے مستحق ہوتے ہیں ان پہ لعنت پہنچ جاتی ہے, جو رحمت کے مستحق ہوتے ہیں ان پہ رحمت پہنچ جاتی ہے. سلام پڑھ لے محمد. اطاعت والدین کی منزلت کیا ہے, عظمت کیا ہے, احترام کیا ہے, اس کی افادیت کیا ہوگی؟ معصوم سے پوچھا جا رہا ہے کہ مولا کیا کریں؟ مولا نے ارشاد فرمایا کہ قبروں پہ جاؤ اور قبروں پہ جا کر کے اپنی انگلیوں کو قبر پہ گاڑ دو, اور قبروں میں جب تمہاری انگلی گڑ جائے تو ایک مرتبہ سورہ انزلنا پڑھو, پھر اس کے بعد ہاتھ کو اٹھاؤ, پھر قبر میں دوسری جگہ پہ گاڑ دو. یہ انگلیاں مٹی میں چلی جانا چاہیے, نشان باقی رہنے چاہیے. پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ سورہ انزلنا پڑھو. اسی طریقے سے الگ الگ جگہ پہ قبر پہ ہاتھ رکھتے رہو اور 7 مرتبہ سورہ انزلنا پڑھتے رہو. مولا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کا فائدہ صرف مرنے والے کو نہیں ہے بلکہ پڑھنے والے کو بھی ہے. مولا فائدہ کیا ہے؟ کا پڑھنے والے کو فائدہ یہ ہے کہ جب تک
قبر کے اوپر انگلیوں کے نشان باقی رہیں گے تب تک ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور مرنے والے کو فائدہ یہ ہے کہ صبح قیامت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ مولا جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہے؟ کہ جمعے کے دن کا عالم یہ ہے کہ جمعے کے دن بھی خصوصاً اپنے مرحومین کی قبروں پر جایا کرو۔ مولا اگر شہر کے اندر قبر نہ ہو تو کہاں جائیں؟ ایک مسئلہ آج کے دور میں یہ بھی تو ہے نا، لیکن امامت کی کیا جس کی نظریں قیامت کو نہ دیکھ رہی ہوں؟ صبح قیامت تک آنے والے مسائل کا حل اسی در سے مل سکتا ہے۔ مولا اگر شہر دور ہو، ملک دور ہو تو کس طریقے سے اپنے والدین کی قبر پہ پہنچے؟ مولا نے فرمایا کہ کوشش کرو کہ 6 مہینے میں پہنچ جاؤ۔ مولا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بار 6 مہینے میں پہنچا جا سکے، اگر کسی میں ایسی مشکل آ جائے وہ کیا کرے؟ عالم اہل سنت علامہ طارق لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر البیان کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو اپنے شہر سے اتنی دور ہو جہاں پر اس کے والدین کی قبریں ہوں کہ وہ 2 سال تک سفر نہ کر سکتا ہو تو اسی منزل پر بیٹھ جائے، اور جہاں پر بیٹھے تو وہاں پر خط کھینچ دے، ایک نشان بنائے اور پائیدی بیٹھ جائے، اور پائیدی سمجھ کر کے اس کو قبر کی، پھر اپنے والدین سے یا والد یا والدہ جو بھی مرحوم ہو گئے ہیں ان سے کہے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کر دیجئے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ عالم اہل سنت۔ کس کے بارے میں؟ ایک قبر کے بارے میں۔ یہ قبر کس کی ہے؟ ایک غیر معصوم کی قبر۔ بس یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں، جب اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے غیر معصوم کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو پھر معصوم کو وسیلہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ سبحان اللہ۔ اسی جگہ پر بیٹھ جائیے، نشان کھینچیے، پائیدے کی طرف بیٹھ جائیے۔ یا رسول اللہ بیٹھ جائے، فاتحہ پڑھے، کہاں بیٹھ جاؤ، اور صرف بیٹھو نہیں، اس طریقے سے احترام کرو اس نشان کا جس طریقے سے یہ تمہارے باپ کی قبر ہو۔ یا رسول اللہ نہ اس کے اندر مردہ ہے نہ اس کے اندر کفن ہے، تو یہ قبر کیسے ہے؟ آواز آتی ہے کہ یہ قبر تو نہیں ہے لیکن شبیہ قبر ہے۔ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں آتا بھائی یہ قبر تو نہیں ہے نا، نشان قبر بنایا، نہ مردہ دفن ہوا نہ کفن ملا، کوئی چیز اندر نہیں ہے، خود انسان جان بھی رہا ہے، نشان قبر بنا کر کے شبیہ قبر بنا رہا ہے۔ اس کا مطلب شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے۔ اگر غیر معصوم کی قبر کی شبیہ بنانا بدعت نہیں ہو سکتا تو اگر ہم معصوم کی قبر کی شبیہ بنانے لگے اور تعزیے سجانے لگے تو اس طریقے سے بدعت ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ بیٹھ جاؤ، اور پائیدی بیٹھنے کے بعد ان سے کہو کہ تمہارے حق میں پروردگار سے دعا کرے کہ پروردگار تمہاری مشکلات کو آسان فرمائے، پروردگار تمہاری مشکلات کو ضرور آسان فرمائے گا، اس لیے کہ زندگی کے اندر کوئی منزل ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر والدین انسان کا ساتھ نہ دیتے ہوں۔ ہر منزل پر والدین ساتھ دیتے ہیں، کوئی منزل ایسی باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے تو آپ کی بستی کے قریب کے رہنے والے سرسی کی سرزمین سے آواز دیتے ہیں کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ ماں کو مکمل سکون نہیں ملتا بلکہ تھوڑا سا سکون ملا کرتا ہے، اور دکھیاری ماں جب بیٹا ماں کی قبر پہ بدائی کے لیے آتا ہے تو آواز دیا کرتی ہے میرے بیٹا مدینے کے اندر میں بھی نہیں رہنے والی بلکہ مدینے کو میں بھی تیرے ساتھ الوداع کہہ رہی ہوں، میرے لال حسین میں تیرے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں، اور ہر منزل پر ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ ہے۔ عزیزوں ماں کو کبھی سکون نہیں ملا کرتا، بچہ پریشان ہوتا ہے ماں بھی پریشان ہو جایا کرتی ہے۔ جناب فاطمہ منزل و منزل امام حسین کے ساتھ ہے، ایک وہ منزل بھی ہے کہ جب گرد اڑتی
سنانے والوں نے خبر دی کہ مولا کوفہ کے اندر مسلم کے ساتھ حالات ایسے ہو گئے. بھائی عباس میں رہنا چاہتا تھا. ایک مرتبہ حسین نے کہا بھائی عباس ذرا صبر کرو. کہ مولا سنا نہیں جاتا کہ میری انگلیوں کے درمیان دیکھو. عباس نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ مسلم کی لاش کو دارالعمارہ کی چھت سے دیکھا جا رہا تھا. ایک مرتبہ عباس پہ رہا لگے آقا اجازت دے دیجئے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. دارالعمارہ کی چھت سے مسلم کی لاشیں کو دیکھا جا رہا ہے. اجازت دیجئے تاکہ آگے بڑھ کر ہاتھوں پہ لے لوں. ایک مرتبہ کہا بھئی عباس تم نے دارالعمارہ کی چھت پہ دیکھا کوفے کی زمین کی طرف نہیں دیکھا. ایک مرتبہ عباس نے عجیب و غریب منظر دیکھا. ایک نقاب پوش بیوی اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اے میرے دار مسلم کسی منزل میں اولاد کا دل نہیں چھوڑا کرتی. کربلا آ گئی تو محرم سے لے کر محرم تک اصحاب کہتے ہیں کہ مولا مستقل بیابان سے کسی صحیح واقع رونے کی آواز آتی ہے. صبح عاشور بلند ہوا. حسین لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں. اصحاب کے لاشیں لا چکے حسین. انصار کے لاشیں اٹھا چکے حسین. علی اکبر کے کلیجے سے علی کو نکال چکے حسین. ششماہے کا خون چہرے پہ بن چکے حسین. ایک منزل وہ بھی آئی کہ جب حسین غریب اس خیمے کے قریب آ کر کے کھڑے ہوئے کہ جس میں بیویاں تھی آواز دی اماں فضا میرا لباس لے آئیے. بہن نے لباس کا سننا تھا. توڑی ہوئی بہن خیمے کے دروازے پہ آ کر کے کھڑی ہو گئی. ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہتی ہے بھیا مجھے معلوم ہے آپ آئیں گے ضرور لیکن کربلا کی بہنوں کی ایک تمنا ہے بس کچھ دیر کے لیے خیمے میں آ جائیے. جب کربلا میں خیمے میں حسین پہنچے رخصت حاضر کے لیے ایک مرتبہ بیویاں لپٹ نہیں تھی. حسین رخصت ہونا چاہتے تھے. روایت کے فطرہ ہے مجھے معلوم نہیں آپ یہاں کا دستور ہے کہ نہیں لیکن لکھنؤ کے اندر ہر گھر کے اندر ایسا خانہ ہوتا ہے اور روز عاشور جو مرد تعزیہ اٹھاتے ہیں وہ گھر سے نہیں اٹھاتے بلکہ بیویاں عورتیں گھر سے تعزیہ اٹھا کر دروازے تک لے کر کے آتی ہے اور مردوں کے سپرد کر دیا کرتی ہے. یہ اسی اثر عاشور کی یادگار ہے. کربلا میں حسین کے 7 بہنیں ہیں. 7 بہنوں نے کہا کہ بھیا ہم حلقہ بنا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ درمیان سے گزر جائیے. ایک مرتبہ حسین نکلنا چاہتے ہیں بہن بھائی سے لپٹ جاتی ہے. آپ آنا چاہیے میرے مولا چاہیے. حسین دل میں خیمہ پہ آئے. ایک مرتبہ اس میں کہا دیکھا مدینے کا یہاں تازہ ہو گئی کہ جب اس میں بابا سلام ہوتے تھے حسین کبھی عباس آ جاتے تھے کبھی علی اکبر آ جاتے تھے کبھی قاسم آگے بڑھ جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ دیکھا بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا. ماں جائے منظر دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ نجامت پلس کو پکڑ لیا بھیا زینب سوار کرائے حسین اسبے بابا پہ سوار ہوئے بہن زینب اب حسین کی زندگی میں گھر سے مت نکلیے گا. ایک مرتبہ زینب خیمے میں گئی. آقا حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے. رخصت آتی ہے حسین کی
جہاں باپ کے سینے کے اللہ نے سکون نہیں ملتا میری لاڈلی آج سے نظام بدلے گا علی اصغر میرے سینے میں سو جائے گا تم اپنی باپ کے سینے میں سو جانا بابا بس ایک آخری تمنا پورا کر دیجئے میری لاڈلی کو بابا آخری مرتبہ سکینہ کو سینے پہ سلا لیجئے حسین رے کے قدم پہ لیٹ گئے سکینہ حسین کے سینے پر ابھی آنکھ لگی ہوئی تھی گھبرا کر کے بچی اٹھی بابا خدا میری بچی تمہیں ہوا کیا ہے بابا خدا ابھی میں نے سامنے دادی فاطمہ کو دیکھا گانوں میں بکرا اے سکینہ میرے بچے کو اس کے قتل کا تو سيعلم الذين